بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پہلگام واقعے کی ہندوستانی پولیس اسٹیشن میں دائر FIR نے مودی حکومت کا دوستو جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ پہلگام کی FIR نے حملے کو مشکوک بنا دیا۔ پہلگام پولیس اسٹیشن جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دوری پر ہے۔ FIR کے اپنے مطابق پہلگام حملہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا، جبکہ حیران کن طور پر دوستو صرف 10 منٹ میں 2:30 پر FIR درج ہو جاتی ہے۔ 10 منٹ کے اندر FIR درج ہونا دوستو پہلے سے بنے ہوئے منصوبے کی اشارہ دیتی ہے۔ FIR نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نامعلوم سرحد پار تقریب کا نامزد بھی ہو جاتے ہیں۔ FIR میں پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نامعلوم سرحد پار تقریب کا نامزد بھی ہو جاتے ہیں۔ FIR کہتی ہے کہ مبینہ تقریب کاروں کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی، جبکہ انڈین حکومت اور میڈیا اسے ٹارگٹ کلنگ کا جھوٹا راگ الاپتا رہا۔ FIR کے سامنے آنے سے مودی حکومت کا پہلگام کا واقعہ بھونڈا ڈرامہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ FIR میں جھوٹ پکڑے جانے کے بعد مودی کا پہلگام واقعہ یا ڈرامہ صرف ایک مذاق بن چکا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، تاحال ان کا اسلام آباد یا نئی دہلی سے یعنی بھارت یا پاکستان سے براہ راست دوستو کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ نے بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بھارت اور پاکستان کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ موجودہ کشیدہ فضا میں کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ کارروائی خطے کے امن کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو تمام مسائل پرامن بات چیت سے حل کرنے چاہیے اور کسی بھی یک طرفہ قدم سے گریز کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ مقبوضہ وادی کے علاقے پہلگام میں ہونے والے حملے میں 27 سیاح ہلاک ہوئے تھے، جس کا الزام بھارت نے سیدھا پاکستان پر عائد کر دیا تھا اور سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا تھا۔ بھارتی اقدامات کے جواب میں پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیتے ہوئے سندھ طاس معاہدے کے اعلان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اگر پاکستانی ملکیت کے پانی کا بہاؤ روکا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ان دنوں دوستو جب ایرانی تیل کی صنعت کے خلاف امریکی پابندیوں کے پیکے یکے بعد دیگرے مسلط کیے جا رہے ہیں، روس میں موجود ایران کے اعلیٰ سطحی وفد نے امریکہ کو اپنی نئی شراکت داری پر مبنی واضح پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے دورہ روس کے دوران ایرانی وزیر تیل محسن پاک نژاد نے روس کے ساتھ توانائی کے مذاکرات کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے، جس میں طے پانے والے دونوں ممالک کے درمیان وسیع ہم آہنگی نے ایران کے خلاف امریکہ اور یورپ کی مسلسل پابندیوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس دورے کے دوران 7 ایرانی آئل فیلڈ کی ترقی اور پیش رفت کے لیے روسی کمپنیوں کے ساتھ $4 بلین مالیت کے 4 معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ منصوبہ دوستو نہ صرف روسی توانائی کی برآمدات پر عائد پابندیوں کو بے اثر کرے گا، بلکہ مشرق اور مغرب کو آپس میں ملانے والے ایک پل کے طور پر ایران کی جغرافیائی سیاسی پوزیشن کو بھی مضبوط کرے گا۔ پہلگام واقعہ کا پردہ چاک کرنے پر آسام کے مسلمان رکن قانون ساز اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپریشن سے مزید پردے اٹھنا شروع ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں مودی سرکار کے منصوبوں کا پردہ چاک کرنے پر اس مسلمان رکن قانون ساز اسمبلی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رکن قانون ساز اسمبلی امین الاسلام نے کہا کہ پہلگام حملہ بھارتی حکومت کی ہی سازش ہے، جس پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ یاد رہے دوستو کہ امین الاسلام کا تعلق آسام کی سیاسی جماعت آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ سے ہے۔ آسام پولیس اور مودی سرکار سے امین الاسلام کا سخت برداشت نہیں ہو سکا۔
انڈین سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعہ کے حوالے سے اب حقائق سامنے آنے لگے ہیں۔ مودی سرکار نے ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ آسام کے MLA کا سچ بولنا آغاز ہے۔ مزید لوگ دوستوں مودی کے جھوٹ کا پردہ چاک کریں گے، بس تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ امریکن رکن کانگریس مارلین نے غاصب اسرائیلی رجیم کے میڈیا کو بتایا ہے کہ شامی باغی رہنما ابو محمد الجولانی نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کے لیے معاہدے میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس امریکی رکن کانگریس نے اس ہفتے ہی شامی باغی رہنما محمد جولانی کے ساتھ ملاقات کے لیے دمشق کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس بارے میں ان کا نیو یارک ٹائمز کو کہنا تھا کہ میں ابو محمد الجولانی کا پیغام امریکی صدر ٹرمپ تک پہنچاؤں گا۔ غاصب صہیونی رجیم کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کے بدلے الجولانی نے شام پر ہونے والے جارحانہ اسرائیلی حملوں کو بند کرنے اور ملک کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اسی رکن کا یہ بھی کہنا ہے کہ شامی باغی رہنما الجولانی نے شامی سرزمین پر غاصب اسرائیلی فوج کی عدم موجودگی پر اسرائیل کے ساتھ معاہدے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الجولانی نے امریکہ سے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ نے ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ بہت سے ممالک غاصب اسرائیلی رجیم کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی استواری پر مبنی ابراہم معاہدے پر شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم جلد ہی ایسا کر دیں گے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو جاری کیے گئے ویزے منسوخ کرنے کے فیصلے کا اطلاق بھارت میں طویل قیام کے اجازت نامے رکھنے والے پاکستانی ہندوؤں پر نہیں ہوگا۔ یاد رہے دوستوں کہ مقبوضہ وادی کے علاقے پہلگام میں مبینہ حملے میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد بھارت نے پاکستانیوں کو جاری کیے جانے والے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بھارت میں موجود پاکستانی شہریوں کو ملک چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت بھی دی تھی۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی ایئر لائنز کے لیے بند کیے جانے کے بعد دوستو ایئر انڈیا نے اپنی بین الاقوامی پروازوں کے لیے متبادل اور طویل راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے باعث پروازوں کا دورانیہ ایندھن کا خرچ بڑھا ہے اور مسافروں کو تاخیر کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ایئر انڈیا کو روزانہ 20 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے۔ شمالی امریکہ، یورپ، برطانیہ اور مشرق وسطی کے لیے بھارتی طیارے طویل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ طویل روٹ کی وجہ سے مسافر متاثر ہوتے ہیں، پروازوں میں تاخیر ہوتی ہے اور اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ایئر انڈیا نے طویل پروازوں کے باوجود کرایوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا۔ دہلی سے لندن کا کرایہ تاحال تقریباً 7,35,000 پاکستانی روپے، جبکہ دہلی سے نیو یارک کا کرایہ تقریباً 8,07,000 پاکستانی روپے ہیں، جو کہ 23 اپریل 2025 سے پہلے کے کرایوں کے برابر ہے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ وادی کے سیاحتی علاقے پہلگام میں ہونے والے حملے میں انٹیلیجنس کی ناکامی کا دوستو اعتراف کر لیا۔ دیر آئے درست آئے۔ دارالحکومت نئی دہلی میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جس میں بھارتی حکومت نے حالیہ پہلگام حملے میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف کیا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ پہلگام واقعہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن جماعتوں نے سیکیورٹی اقدامات کی ناکامی پر سوالات اٹھائے اور ناقص سیکیورٹی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں بھی لیا۔ اس کے علاوہ دوستو آل پارٹیز کانفرنس میں آل انڈیا اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی بھی شریک تھے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے دریا کا رخ موڑ کر بھارت اتنا پانی رکھے گا کہاں؟ کانگریس کی جانب سے اس سیکیورٹی ناکامی کا ذمہ دار بھارت کی نریندر مودی حکومت کو قرار دیا گیا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ آخر پہلگام میں سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟
جیسا کہ دوستو جانتے ہیں کہ پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 26 سیاح ہلاک ہوئے تھے۔ بھارتی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 غیر ملکی سیاح اور بھارتی بحریہ کا آفیسر بھی شامل تھا۔ غیر ملکیوں کا تعلق اٹلی اور اسرائیل سے بھی تھا۔ پہلگام حملے کے بعد دوستو بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ در حقیقت پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی ایک بھونڈی حکمت عملی ہے۔ بھارت راتوں رات پاکستان کے دریاؤں کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ اگرچہ طویل مدت میں سندھ طاس معاہدہ ختم ہونے کے پاکستان پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن فی الحال یہ ایک نفسیاتی دباؤ کی ایک حکمت عملی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ معاہدہ دوستو ستمبر 1960 میں طویل مذاکرات کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دریاؤں کے پانی کے انتظام کے لیے کیا گیا۔ دونوں ممالک زرعی معیشت ہونے کی وجہ سے ان دریاؤں پر سیرابی اور زراعت کے لیے شدید انحصار کرتے ہیں۔ معاہدے کے تحت بھارت کو سندھ طاس نظام کے مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی کے تمام پانی کو بلا روک ٹوک استعمال کرنے کا حق حاصل ہے، جبکہ پاکستان کو مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کا پانی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ پاکستان چونکہ نیچے کی جانب بہنے والا ملک ہے، اس لیے یہ دریا پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ پاکستان سندھ، جہلم اور چناب کے تقریباً 80% پانی کو استعمال کرتا ہے۔ یہ پانی پاکستان کے پنجاب اور سندھ کے صوبوں میں زراعت اور سرابی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ در حقیقت پنجاب پاکستان کی 85% خوراک پیدا کرتا ہے۔ زرعی معیشت ہونے کی وجہ سے پاکستان کی مجموعی قومی آمدنی کا 25% زراعت سے آتا ہے، جبکہ دیہاتی آبادی کا 70% اسی پر انحصار ہے۔ بھارت کے پاس فی الحال سندھ، جہلم اور چناب کا پانی روکنے یا اپنے استعمال میں لانے کے لیے کوئی بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھارت پانی کے بہاؤ میں 5 سے 10% کمی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سندھ طاس معاہدہ بھارت کو سندھ، جہلم اور چناب پر پانی ذخیرہ کرنے والے بڑے بند بنانے سے روکتا ہے۔ البتہ بھارت ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے بنا سکتا ہے جو پانی کے بہاؤ کو نہ تو روکتے ہیں اور نہ ہی اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ معاہدہ معطل کرنے کا دوستو مطلب یہ ہوگا کہ بھارت ان پابندیوں کی پاسداری نہیں کرے گا اور پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے ذخیرہ کرنے والے بند تعمیر کرنا شروع کر دے گا۔ تاہم ان دریاؤں پر بڑے ڈیم بنانے میں سالوں نہیں تو 1 دہائی کا وقت پھر بھی لگ جائے گا۔ اس کے لیے وسیع سروے اور فنڈ درکار ہوں گے، جبکہ ماحولیاتی اثرات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان کے ساتھ دریاؤں کے پانی کی تقسیم سے متعلق تاریخی سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا۔ واہگہ اٹاری بارڈر کو بھی بند کر دیا۔ پاکستانی شہریوں کے لیے تمام ویزے سروسز معطل کر دی۔ دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تعینات فوجی مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 1 ہفتے کے اندر اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ 1 مئی سے بھارت میں پاکستانی سفارتکاروں کی تعداد 55 سے کم کر کے 30 کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں دوستو پاکستان نے بھی بھارت کے خلاف تقریباً ویسا ہی جوابی اقدامات کا اعلان کیا۔ پاکستان نے کہا کہ اگر بھارت نے پانی روکنے یا موڑنے کی کوشش کی تو اسے جنگی اقدام تصور کیا جائے گا، نہ کھیلیں گے نہ پھر کھیلنے دیں گے۔ پاکستان نے بھارتی شہریوں کو خصوصی اسکیم کے تحت جاری کردہ تمام ویزے فوری طور پر معطل کر دیے، تاہم سکھوں کی مذہبی یاترا کو اس سے استثناء قرار دے دیا۔ پاکستان نے بھی بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات سفارتکاروں کی تعداد 55 سے کم کر کے 30 کر دی۔ واہگہ بارڈر کو فوری طور پر بند کر دیا۔ پاکستانی فضائی حدود بھارتی ملکیت یا بھارتی آپریٹڈ تمام پروازوں کے لیے بند کر دی۔ بھارت کے ساتھ تمام تجارتی سرگرمیاں بھی معطل کر دی۔ امریکی نیوز چینل CNN کا کہنا ہے کہ ہماری تمام نگاہیں اب اس بات پر مرکوز ہیں کہ بھارت اور پاکستان کس طرح رد عمل دیتے ہیں، جبکہ امریکہ کے تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ صورتحال کسی عسکری تصادم کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی پر ایک بہت سخت بلکہ ناقابل مزاحمت سیاسی دباؤ ہوگا کہ وہ طاقت کے ساتھ بدلہ لیں۔
ہم نہیں جانتے کہ وہ بدلہ کس شکل میں ہوگا اور اس پر کیا سرائیاں کرنا اس وقت کچھ خاص معنی نہیں رکھتا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ 2019 کے بالا کوٹ بحران سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کس قسم کا رد عمل دے گا اور اس کا کس قسم کا آگے سے جواب آئے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ جواب زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ بھارت کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے دوستو یہ حوالہ اس وقت کے بھارتی رد عمل کی طرف دیا جب مقبوضہ وادی میں پلوامہ حملے میں بھارت کے 40 سے زیادہ فوجی اہلکار مارے گئے تھے۔ اس حملے کے بعد نئی دہلی نے 1971 کی جنگ کے بعد پہلی بار پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرجیکل سٹرائیک کا دعویٰ کیا، لیکن پاکستان نے اگلے ہی روز اس کا بھرپور جواب دیا اور بھارت کے طیارے کو گرا کر اس کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا۔ امریکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کیا بھارت اس سے آگے جائے گا یا پاکستانی فوج کو بھی نشانہ بنائے گا؟ بھارت کا کہنا ہے کہ ہماری صلاحیتیں 2019 کے بعد سے بہتر ہوئی ہیں، اس لیے ہم بڑے اہداف کے خلاف کارروائی کے لیے خود کو زیادہ اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ امریکن تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بھارت کی حکومت نے عسکری کارروائی کا راستہ اختیار کیا تو یقیناً پاکستان بھی اس کا بھرپور طریقے سے رد عمل دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی تیسرے فریق کی مداخلت نہ ہوئی تو آنے والے دنوں میں غیر متوقع تصادم کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے بھارت میں اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت میں موجود امریکی شہریوں کو کہ وہ مقبوضہ وادی کشمیر کا سفر نہ کریں۔ امریکہ نے اپنے الرٹ میں کہا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں تخریب کار حملوں پر تشدد واقعات اور بے امنی کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ وسطی نائجیریا کی بینو ریاست میں مبینہ طور پر خانہ بدوش مویشیوں کے حملوں میں کم از کم 56 افراد مارے گئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں کے جاری رہنے سے مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں ملیشیا نے رات کے وقت بینو ریاست کے ایک علاقے پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ چرواہوں اور کسانوں کے درمیان مہلک جھڑپوں کے دوبارہ سر اٹھانے کے درمیان ہوا۔ یہ تنازعہ حالیہ برسوں میں سینکڑوں افراد کی جانیں نگل چکا ہے۔ خانہ بدوش مویشیوں کے چرواہوں اور کاشتکار برادریوں کے درمیان جھڑپوں میں 500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2.2 ملین افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔